اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2023 میں ہم نے ایک پرائیویٹ مدرسہ کھولنے کا عزم کیا. اس کے تحت ایک تعلیمی نصاب طے کیا کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. چنانچہ مدرسے میں انگریزی، تیلگو، میاس بھی باقاعدہ طور پر پڑھایا جائے اور طالبات سے فیس لی جائے. چنانچہ اس مدرسے میں طالبات سے فیس وصول کی جاتی ہے. ہر طرح کی فیس طالبات ادا کر رہی ہیں الحمدللہ. اس مدرسے میں یتیم طالبات سے تعلیمی فیس نہیں لی جاتی بلکہ سال بھر ان کو فری تعلیم دی جاتی ہے. مدرسے کا افتتاح. یہ مدرسہ 1 مئی 2023 سے شروع ہوا. پہلے ہی سال جماعت دیوبند تک کے داخلے دیے گئے تھے. الحمدللہ پہلا سال بہت اچھا چلا، جس کا پہلا سالانہ جلسہ 4 مئی 2024 بروز ہفتہ منعقد ہوا تھا الحمدللہ. دوسرا سال بھی بفضل ہی تعالی بڑا شاندار رہا. دوسرے سال کا سالانہ جلسہ بروز ہفتہ 3 مئی 2025 منعقد ہوا تھا. اب تیسرے سال کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس کی یہ تعلیمی رپورٹ ہے. اس مدرسے میں کل 4 طرح کے کورسز ہیں. عالمیت 5 سال، اعدادی کورس 4 سال، 10 کلاس اسکول پڑھی ہوئی طالبات کے لیے اردو، تیلگو، انگریزی میڈیم کی ہوئی طالبات کے واسطے یہ کورس خاص کیا گیا ہے. ابتدائی کورس 2 سال کا. روزۃ الاطفال 2 سال، اس میں وہ چھوٹی بچیاں جن کی عمر 6 سال سے زیادہ ہو. اس سال عالمیت کی 4تھی سال تک کی تعلیم ہوئی الحمدللہ. انشاءاللہ آئندہ سال 5ویں جماعت یعنی جماعت پنجم بھی قائم ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ سال اس مدرسے سے کل 17 طالبات سند فراغت حاصل کریں گی. محترم سامعین و سامعات، مدرسے کی وہ طالبات جو اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے اور ان کو اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے پاس دینی و دنیاوی تعلیم بیک وقت موجود ہو. چنانچہ اس سال آندھرا پردیش اوپن اسکول سے 6 طالبات، انٹر فرسٹ ایئر سے 6 طالبات اور انٹر سیکنڈ ایئر میں 5 طالبات نے داخلہ لیا اور امتحانات لکھے. اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین. سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے قائم کردہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی 2 سال ڈپلوما کورس میں مدرسے کی جماعت چہارم اور اعدادی ثانی کی طالبات نے داخلہ لیا جن کی تعداد 20 ہے. انجمن. یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا بہترین ذریعہ تقریری میدان ہے جس کے ذریعے گمراہ قوموں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے باہر نکالا جا سکتا ہے. بدعات و خرافات میں ملوث لوگوں کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر لگایا جا سکتا ہے. تمام انبیاء و رسول، مبلغین و مصلحین و واعظین و ناصحین نے اسی اہم ذریعے کو اپنا کر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے. اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ خطابت وہاں بھی کام کر جاتی ہے جہاں بسا اوقات مادی اسلحے بھی اپنی افادیت کھو دیتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز اول ہی سے ذمہ داروں میں مدرسے کی طالبات بھی تقریری میدان میں آگے رہیں، تقریر کرنا سیکھیں اور اپنے معافی ضمیر کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی استطاعت پیدا کر سکیں. مدرسے میں طالبات کی تقریری صلاحیت کو بروئے کار لانے اور ان کے اندر تقریر کرنے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے ہفتہ واری انجمن نداء الصالحات کے نام سے قائم کیا. طالبات کی کثرت کی وجہ سے ان کو 4 زمروں میں اسرہ زینب، اسرہ رقیہ، اسرہ ام کلثوم اور اسرہ فاطمہ میں تقسیم کیا گیا. مثال پھر طالبات کی کثرت کی وجہ سے اس انجمن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، انجمن نداء الصالحات الف اور انجمن نداء الصالحات با. فی الحال مدرسے میں ہفتے کے دن 2 انجمنوں کا انعقاد ہوتا ہے. اچھی طرح تقریر کرنے والی طالبات کو مدرسے کی جانب سے انعام بھی دیا جاتا ہے الحمدللہ. مدرسے کا یہ 3را تعلیمی سال ہے. اس سے قبل 2 سالوں میں طالبات نے اچھی طریقے سے تقریر سیکھا کیا اور انعام بھی حاصل کیا. انجمن کے سرپرست ناظم مدرسہ حافظ بی جاوید احمد عمری ہے. انجمن الف کی مشرفہ معلمہ ڈی سمیہ سمرین الماسی اور معلمہ شیخ آفرین مفلحاتی ہے اور انجمن باقی مشرفہ معلمہ شیخ صفیہ الماسی اور شیخ مومنہ توحیدی ہے. سال بھر چلنے والے ان 2 الگ الگ انجمنوں کا ایک مشترکہ اجلاس 7 فروری 2026 کو رکھا گیا جس کی صدارت محترمہ شیخ واحدہ صدف صاحبہ توحیدی مفلحاتی معلمہ مدرسۃ الفلاح للبنات کرنون نے کی. فللہ الحمد والمنہ. مسابقہ قرآن مجید. گزشتہ 2 سالوں سے
गुज़िश्ता 2 सालान की तरह इस साल भी तालिबात में हिफ्ज़ कुरान की दिलचस्पी पैदा करने और उसमें आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हुए मुसाबका हिफ्ज़ कुरान पहले साल 1 पारा, दूसरे साल 2 पारे और तीसरे साल 3 पारे जुज़ क़द समी अल्लाह तबारकल्लज़ी और अम्मा 22 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात रखा गया। इंशाअल्लाह आज उन तालिबात को सर्टिफिकेट और इनाम अव्वल और दुवम और सुवम ज़रूर सदर जलसे की जानिब से उनके बदस्त दिया जाएगा। इम्तिहानात मदरसे में कुल 4 इम्तिहानात मुकर्रर किए जाते हैं, माहाना, सेमाही, शशमाही, सालाना। अभी रमज़ान के बाद 9 अप्रैल से सालाना इम्तिहानात मुनाकिद किए गए। हर जमात में अव्वल, दुवम और सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात से नवाजा जाएगा। इदारा तमाम मुअल्लिमात की खिदमात को बड़ी अहमियत देता है और तमाम मुअल्लिमात का नाम बनाम शुक्रिया अदा करता है, और कुछ कमी हुई हो तो उसके बारे में यकीन दिलाता है कि आइंदा इंशाअल्लाह इसका ख्याल किया जाएगा। सारे ही सामिईन और सामियात का भी ममनून व मशकूर है कि आपने हमारी दावत कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए। तमाम मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, बराह करम खाकर ही जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब उसके बाद मदरसे में जो इम्तिहानात हुए उनके इनामात तकसीम किए जाएंगे। अस्सफ़ुर राबे शेख शौसिन तैयबा बिनते शमशीर अहमद नंदी कोटकूर, जिनके औसत है 95.7। दूसरा इनाम हासिल करेंगी शेख अर्शिया बिनते शेख गियाब वली नंदी कोटकूर, औरत का जेवर, जिनके औसत है 92। डी रेशमा बिनते डी अबू बकर सिद्दीक नंदी कोटकूर, जहन्नम में औरतों की कसरत क्यों, जिनके औसत है 89.3। असानिया मिनल इर्दादिया शेख मदीहा बिनते शेख ख्वाजा हुसैन नंदी कोटकूर, इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, जिनके औसत है 94.6। शेख साजिदा बिनते शेख अब्दुल करीम नंदी कोटकूर, औरत का जेवर 93 है इनके। शेख उम्मे ईमान बिनते शेख करीमुल्ला नंदी कोटकूर 19 के औसत हैं। अस्सफ़्फ़ुस सालिस शेख सुमैया बिनते शेख महबूब बाशा नंदी कोटकूर, इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत 96 इनके औसत है। शेख सादिया बिनते शेख सुल्तान नंदी कोटकूर, औरत का जेवर 95 है इनके। शेख आफरीन बिनते शेख अब्दुल हफीज नंदी कोटकूर, जहन्नम में औरतों की कसरत, इनके भी 95 है। अल उला मिनल एदादिया शेख सफूरा बिनते अब्दुल्ला नंदी कोटकूर, खातून इस्लाम 97 है इनके। शेख अफसिया रूही बिनते शेख महबूब बाशा मिसाली खातून 96 पी सबीहा बिनते पी अबुल हसन मल्लम, जन्नत बुला रही है 95 अस्सफ़्फ़ुस सानी शेख सबीहा बिनते शेख मुर्तजा वली खातून इस्लाम, शेख अदीबा बिनते अब्दुल कादर नंदी कोटकूर, मिसाली खातून। तरतीब से जल्दी जल्दी भेजो। शेख सना सालिहा बिनते शेख महबूब बाशा नंदी कोटकूर, अस्सफ़ुल अव्वल शेख रुखसाना बिनते शेख महबूब बाशा, शेख मुस्काना बिनते मालिक बाशा, शेख आसिफा बिनते रियाजुर रहमान एदादी इब्तिदा, शेख आयशा बिनते शेख इलियास नंदी कोटकूर, पी आयशा बिनते पी चांद बाशा मल्लम, शेख सानिया बिनते मिर्जा सानिया मिर्जा बिनते शेख अब्दुल्ला, इब्तिदाई दुवम शेख अनीसा बिनते अल्ताफ हुसैन, डी यास्मीन बिनते डी हमीद बाशा। तीसरा इनाम हासिल करेंगी शेख सादिया सालिहा बिनते महबूब बाशा। इब्तिदाई अव्वल शेख सिद्रा बिनते शेख इस्माइल नंदी कोटकूर, महशर में क्या होगा। दूसरा इनाम हासिल करेंगी शेख सिद्रा बिनते शेख मोहम्मद रफी। तीसरा इनाम हासिल करेंगे शेख अफरा बिनते शेख मुजीबुर रहमान। रोज़तुल अत्फाल
पी शमीरा बिनते पी शेख शाह नंदी कटकूर, पी माहिरा बिनते पी अब्दुल बशीर नंदी कटकूर, पठान आलिया बिनते पठान फयाज नंदी कटकूर, मदरसे में 3 तरह के कोर्स हैं। इन कोर्सों में भी सबसे ज्यादा जिनके औसत होते हैं, टॉप 1 जिनको कहा जाता है, उनको भी इनाम दिया जा रहा है। आलिमियत का तालीमी खुसूसी इनाम हासिल करेंगे शेख सुमैया बिनते शेख महबूब बादशाह नंदी कटकूर। शेख सुमैया बिनते शेख महबूब बादशाह। तालीम का खुसूसी इनाम बराई एदादिया शेख सफुरा बिनते शेख अब्दुल्ला। पूरे मदरसे में इनके औसत 97.8 है, पूरे मदरसे में। शेख सफुरा बिनते अब्दुल्ला। तालीम का खुसूसी इनाम बराए सुफूफ अव्वलिया पी शमीरा बिनते शेख शाह नंदी कटकूर। 98 पॉइंट है इनके। हाजिरी का खुसूसी इनाम, मदरसे में जो रिकॉर्ड होता है हाजिरी का हर दिन, उसमें कुल 4 तालिबात पूरे साल में एक भी रुखसत नहीं, एक भी बीमारी नहीं, कभी कुछ ताखिर नहीं। पहला इनाम हासिल करेंगी शेख जुलेखा बिनते शेख अब्दुल वाहिद। दूसरा शेख सादिया बिनते शेख सुल्तान। तीसरा शेख समीरा बिनते शेख असलम। चौथा डी गौसिया बिनते डी चांद बादशाह। अखलाक का खुसूसी इनाम, पूरे मदरसे में सबसे साइलेंट और अच्छे अखलाक से रहने वाली तालिबा शेख सादिया बिनते शेख सुल्तान नंदी कोटकुर, दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत शेख सादिया। मुअल्लिमात और मदरसे की खिदमत गुजार तालिबात, मदरसे में कुछ बड़ी तालिबात होती है, वो छोटी तालिबात का ख्याल रखती है। बसा औक़ात मुअल्लिमात की खिदमत या कुछ सिचुएशन संभाल लेना वगैरह, ये तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह साल भर अपनी अपनी जमात के एतबार से कुछ खिदमत करती रही, इसलिए मदरसा उनको भी इनाम दे रहा है। शेख आसिया बिनते शेख गियाब वली जन्नत बुला रही है। डी अस्मा बिनते डी हमीद बादशाह नंदी कटकूर। शेख साजिदा बिनते अब्दुल करीम। शेख शाहीन बिनते शफीउल्लाह। मुल्ला मुस्कान फरहीन बिनते मुल्ला मंसूर बेग। डी यास्मीन बिनते डी हमीद बादशाह नंदी कटकूर। मदरसे में कुछ फनून का भी इत्तेबार किया जाता है, तर्जुमा कुरान, फन हदीस, फिक़्ह वगैरह। तो हमारे शेख अल्ताफुर रहमान साहब की जानिब से उन तालिबात को इनाम दिया जा रहा है जो जैसे फ़िक़्ह है और हदीस है, इसमें सबसे ज़्यादा टॉप नंबर लाने वाली तालिबात को। तर्जुमा कुरान, जिनके कुल 100 के 100 नंबर है कुरान में, तफसीर में। शेख सुमैया बिनते शेख महबूब बादशाह अस्सफ़ सालिस। इसमें है, इसमें है वो नाम सुमैया बिनते महबूब बादशाह। ये शेख फन हदीस तिरमिजी, सुनन तिरमिजी जो किताब है वो भी मदरसे में बड़ी ऊंची जमात की तालिबात को पढ़ाई जाती है। तो शेख मदीहा बिनते ख्वाजा हुसैन असानी मिन अल-इदादिया 92 इनके पॉइंट है। अलमरतुल मुस्लिमा फिक़्हुल हदीस शेख सोसिन तैयबा बिनते शमशीर अहमद असफुर राबे 99 पॉइंट है इनके। किताब का नाम अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत रखता है।
اسی طریقے سے انگریزی شیخ صبیحہ بنت مرتضیٰ ولی جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے انگریزی میں سب سے زیادہ نمبر 96 ہے، وہ طالبہ لیے ہیں، تو شیخ صبیحہ بنت مرتضیٰ ولی تشریف لائیں۔ عدیہ جی، تعلیم کا خصوصی انعام صفوف اعلیٰ درجہ حاصل کرنے والی طالبات شیخ سمیہ بنت محبوب باشا الصف الثالث الاخلاق الفاضلہ، یہ بھی شیخ کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے، شیخ الطاف صاحب کی طرف سے جی، الاخلاق الفاضلہ چلے گی جی۔ شیخ صفورہ بنت عبداللہ الاولیٰ من الاعدادیہ روضۃ الانوار صفورہ، تیسرا انعام حاصل کریں گی شیخ شمیرہ بنت شیخ شاہ، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ عربی کا خصوصی انعام افشیہ بنت خلیل الصف الثالث، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت۔ تیلگو بھی پڑھایا جاتا ہے تو تیلگو کا بھی انعام ہے، وہ انعام حاصل کریں گے عائشہ کوثر بنت مالک باشا الصف الثالث، 98 پوائنٹ ہے ان کے امتحان میں، عورت کا زیور۔ میاس بھی پڑھایا جاتا ہے تو میاس کا بھی خصوصی انعام ابتدائی اول کی طالبہ سدرہ بنت اسماعیل حاصل کریں گے، وہ پورے 100 کے 100 نمبر لے لیے ہیں۔ لڑکیوں کی بغاوت اسباب و علاج، یہ کچھ آخری کی 3 کتابیں مدرسے کی معلمہ شیخ آفرین انجم صاحبہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں جی۔ سدرہ اب ہو گئے پورے۔ اس کے بعد سال بھر معلمات نے مدرسے میں خدمت انجام دی، اپنی محنت سے انہوں نے بچیوں کو پڑھایا، اور جو بھی انہوں نے کوشش کی آپ نے ان کا نتیجہ دیکھا، تو اس لیے مدرسہ ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ صدر صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کچھ معلمات کو اپنے ہاتھ سے۔ صدر معلمہ شیخ حسینہ صاحبہ توحیدی، تعلیمی و تدریسی خدمات۔ شیخ آفرین انجم صاحبہ الماسی، تعلیمی و تدریسی خدمات۔ ترتیب سے شیخ ڈی سمیہ سمرین صاحبہ الماسی، شیخ رفیق صاحب کی طرف حاصل زبردست۔ شیخ صفیہ صاحبہ الماسی، مہمان خصوصی مولانا محمد رفیق صاحب کے بدست۔ شیخ مومنہ صاحبہ توحیدی، اس کے بعد مدرسے کے صدر ہمارے بڑے بھائی عابد الرحیم صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بدست کچھ معلومات کو انعام دیں۔ شیخ شاکرہ صاحبہ اقصاوی، شیخ آفرین صاحبہ مفلحاتی، شیخ عالیہ صاحبہ مفلحاتی، اور مدرسے میں ایک معلمہ ہے ہماری انگریزی پڑھانے والی شیخ عرفانہ صاحبہ BSc MS CS، انہوں نے وہ کورس کیا ہے ماشاءاللہ مدرسے میں، وہ انگریزی تیلگو میاس پڑھاتی ہے، ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ میرے والد صاحب عبد الرحمن صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بدست معلمہ کو دیں۔ شیخ بی مرضیہ صاحبہ، انتظامی امور کی نگرانی اور خدمات۔ اسناد مدرسے میں جو مسابقہ چلا تھا 3 پاروں کا،
سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والی طالبہ شیخ سمیرہ بنت شیخ اسلم صاحب، ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور مدرسے کی جانب سے 2000 روپے نقد انعام بھی دیا جا رہا ہے. وہ آئے اور صدر محترم کے بدستہ اپنا انعام حاصل کرے. دوسرا انعام مسابقے میں شیخ سعدیہ بنت شیخ سلطان، ان کو بھی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے اور 1500 روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے. تیسرا انعام حاصل کریں گی پٹھان لبنہ بنت پٹھان اسلم. الحمدللہ مدرسے کی جو کارروائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگ بڑے اطمینان اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب زیادہ وقت یہ تو اچھا نہیں رہتا، تو اس لیے میں یہ تقریر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ تقریر میں میرا نام بھی ہے. اگر تقریر کروں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا. ہمارے بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں. بس صدر صاحب جو ہے مختصر آپ کے سامنے خطاب کریں گے. صدر محترم کی ایک آج جو ہے تھوڑا تقریر ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد سارے حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام رہے گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صدر صاحب کے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اسے بغور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. مولانا عبد المحسن ابنی حفظہ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صدارتی خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الداعی الى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. محترم علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، معزز خواتین اسلام، عزیز طالبات، محترم مرد حضرات، بزرگوں اور عزیزوں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ خواتین ان معصوم بچوں کو لے کر زیادہ وقت اور گزاریں. مختصراً جہاں تک ہو سکے میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب سے اہم بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے خاص کر اس دور میں جو دور فتن ہے، ہر طرح کی برائیاں اس دور میں امڈ کر آ رہی ہیں. ایسے میں لڑکیوں کی تعلیم اور خاص کر دینی تعلیم انتہائی اہم ہے. عصری تعلیم کی طرف اپنی بچیوں کو نہ بھیجو، دینی تعلیم کے حوالے کرو. یہی ان کی ذمہ داری ہے، یہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں. یہ دور ہے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کا. یہ دور ہے ان معصوم بچیوں کے عزت اور عفت اور حیا پر ڈاکے ڈالنے کا. ایسے میں ان کے ایمان اور حیا کی اگر آپ حفاظت چاہتی ہیں تو ان بچیوں کو دینی مدارس کے حوالے کرو. عصری تعلیم، دنیا کی تعلیم، اسکول، کالج سب بھول جاؤ. اگر واقعی آپ ایمان والیاں ہیں تو اپنی بچیوں کو دینی مدارس میں بھیجو، اور یہی دینی مدارس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ان بچیوں کے علم سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں، میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے جن خوش نصیبوں کو جنت کا لباس پہنائیں گے
ان میں وہ حضرات ہیں، وہ مرد و خواتین ہیں جن کی بچیاں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، علم دین سے آراستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّةً، حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا لا تقوم له السماء والدنیا، جس کی قیمت نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ آسمان اور زمین کی ساری دولتیں دے کر ادا ہوگی۔ اتنا قیمتی جنت کا لباس میدان محشر میں کسی ڈاکٹر کے ماں باپ کو نہیں، کسی انجینئر کے ماں باپ کو نہیں، کسی پروفیسر کے ماں باپ کو نہیں، کسی ٹیچر کے ماں باپ کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ کیا آپ یہ نہیں پسند کریں گی کہ سب کائنات کے انسان ننگے ہیں لیکن حافظ قرآن کے ماں باپ جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور جو جنت کا لباس پہن لیں گے میدان محشر میں پل صراط بھی آسان ان کے لیے گزرنا، اور پھر سارے مسائل ختم، سیدھے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پوچھیں گے بِمَ كُسِينَا هَذَا، اے اللہ یہ لباس ہم کو کیوں پہنایا گیا؟ فرشتے جواب دیں گے لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو، تم نے اپنی بچی کو قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا، قرآن کی تعلیم سے نوازا، اس لیے اللہ یہ اعزاز تم کو دیتا ہے کہ ساری کائنات کے انسان ننگے ہیں، برہنہ ہیں، لیکن تمہارے لیے جنت کا لباس دیا گیا ہے۔ تو یہ انعام ملنے والا ہے۔ آج ماشاءاللہ مدرسے کی یہ معصوم ننھی منی بچیاں اتنا بہترین پیغام دے کر گئیں، اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر بتائیں قرآن میرا ساتھی ہے، یہ نور ہدایت ہے، دل کو سکون دیتا ہے، یہ رب کی عنایت ہے۔ اگر واقعی آپ کو قرآن سے محبت ہے تو جتنی بچیاں یہاں اسٹیج پر اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن میرا ساتھی ہے، ان کے ماں باپ ابھی سے وعدہ کرو کہ وہ ساری بچیوں کو قرآن حفظ کرنے کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ سب بچیاں جو بھی اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر اعلان کی ہیں قرآن میرا ساتھی ہے، واقعی ان کو اس کا ساتھی بنا دو، تمہاری زندگی میں خیر و برکت آئے گی، ساری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ علم دین سے آراستہ کرو اپنی بچیوں کو، دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ کوئی بچیاں، ایسا ماحول نہیں ہے ہندوستان میں کہ پردے میں، حیا میں، عزت میں، عفت میں رہ کر یہ بچیاں کچھ کام کر سکے۔ ہندوستان میں ایسا ماحول نہیں ہے، یہ کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ یہاں جگہ جگہ عورت کی عزت حیا پر ڈاکے ڈالنے والے رہزن چور و ڈاکو اپنی گندی نگاہوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گندے خیالات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم ہرگز نہ دو، دینی تعلیم دو۔ کتنی بڑی بات ہے، مدرسہ ہے، دینی مدرسہ، لیکن آپ کی بچیوں کو دنیا کی تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ اسکول بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، عصری تعلیم بھی ہے، قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ تیلگو بھی پڑھایا جا رہا ہے، انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے، صحیح سوشل کا بھی علم دیا جا رہا ہے، میتھس کی بھی تعلیم ہے، اور بچیاں نہ صرف 10ویں جماعت بلکہ انٹر کا بھی ایگزام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا چاہیے؟ اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ کون سا شیطان ہماری عورتوں کو اور ہمارے مردوں کو ستا رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے مدرسوں میں داخلہ دلانے کے بجائے، ایسے مدرسوں میں پڑھانے کے بجائے خواہ ان کو اسکولوں کے اور کالجوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا کریں گی آخر یہ بچیاں پڑھ کر؟ یہ بچیاں چاہے جتنا بھی دنیا کی تعلیم پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اگر اس کا مرد غیور ہے، اس کا مرد باحیا ہے، اس کا مرد غیرت مند ہے، اس کا مرد ایمان والا ہے، وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ وہ گھر میں بیٹھے اور اس کی بیوی کسی اور کی باندی بن کر غیروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ کوئی غیور مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لے۔ اگر آپ کا داماد اچھا ہے، دیندار ہے، ایمان والا ہے، تو یہی کہے گا میں محنت کروں گا، پسینہ ٹپکاؤں گا، کوشش کروں گا، لیکن آپ کو چار دیواری سے باہر جانے نہیں دوں گا، آپ کی عزت کی حفاظت کروں گا، خود لا کر کما کے دے گا اور اپنی بیوی کو گھر کی مالکہ بنا کے رکھے گا۔ اگر کوئی غیور، بے غیرت،
غیور نہیں ہے، بے غیرت اگر کوئی مسلمان ہے، بے حیا ہے، وہی گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کو کسی اور کے حوالے کام کرنے چھوڑے۔ یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، اور لڑکیوں کا کام دنیا کمانا نہیں ہے، مردوں کا کام ہے دنیا کمانا، مردوں کا کام ہے بازار جانا، مردوں کا کام ہے نوکری کرنا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کا کام ہے۔ مردوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ آج لڑکیوں کو دیتے بیٹھے ہیں، یہ ہماری عقل کہاں چلی گئی اللہ بہتر جانے۔ بہرحال میری آخری اور پہلی بات یہی ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، ہر گھر کی بچیوں کو مدرسوں کے حوالے کرو۔ ایک معیاری تعلیم یہاں ہے، علم دین کی اعلیٰ تعلیم یہاں ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہاں ہے، توحید اور فقہ کی تعلیم یہاں ہے، لیکن آپ اپنی بچوں کو ادھر ادھر اسکولوں اور کالجوں کے حوالے کر کے ان کی زندگیوں کو اللہ کے واسطے تباہ نہ کرو، ان کی زندگیوں کو برباد نہ کرو، ان کی زندگیوں کو آپ دین کے راستے میں لگاؤ، ان کی دنیا بھی اچھی بنے گی، انشاءاللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی تمام خواتین کو اور مرد حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کو یہ توبہ عطا کرے کہ وہ اپنی بچیوں کو عالمہ بنائے، حافظہ بنائے، دین کی داعیہ بنائے، دین کی مبلغہ بنائے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور جو اس سالانہ جلسے کی کارروائی میں تمام طالبات نے حصہ لیا، سب کو انعام ملا، لیکن 2 بچیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی قرات پڑھی اور حمد باری تعالیٰ جنہوں نے بڑی درد مندی اور دل سوز آواز میں پیش کیا اور بہترین قرات انہوں نے پیش کیا، لیکن وہ انعام سے محروم رہ گئی تھیں۔ اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں اپنی جانب سے ان دونوں طالبات کو کتابوں کی شکل میں انعام پیش کروں، اس لیے میں بلاتا ہوں قرات کا انعام لینے کے لیے ملا مسکان۔ یہ اصل انعام ہے، یہ کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں، آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور رفیق صاحب کی جانب سے 100 روپے بھی ساتھ انعام ہے۔ اور دوسرا انعام بہت ہی دلسوز آواز میں بڑی دردمندی سے انہوں نے حمد پیش کی ہے، شیخ صبیحہ بنت شیخ سلطان، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے مشکلوں سے بچائے، اور تمام امت کے لوگوں کو دینی اداروں اور مساجد و مدارس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، اسی سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو قائم رکھنے اور اس کا بھرپور تعاون کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ کریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ خیر حسن جزا۔ صدر محترم نے بہت ہی مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فی علمک، زادک اللہ فی عرمک فی عمرک۔ اس کے بعد ہدیہ تشکر کے لیے معلمہ ڈی سمیہ سمرین صاحبہ الماسی سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فرمان لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کے تحت میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہاں سالانہ جلسے میں شریک ہو کر طالبات اور علماء اکرام سے کچھ دینی باتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت
अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने के बाद हमारे सदर जलसा फजीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल मुहसी उमरी हफिज़हुल्लाह ताला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए हमारे दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए और सुबह से लेकर अब तक हमारी तालिबात की हिम्मत अफजाई करते रहे और अपने खिताब में हम सब सामाईन को बहुत ही कीमती नसीहतों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह व जज़ाकुमुर रहमान फिद दारैन। फजीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल मुहसी साहिब उम्री हफिज़हुल्लाह के हक में दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको आपके मीज़ान हसनात में शामिल करे और तादम हयात आपसे अपनी दीनी खिदमत लेता रहे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। आप सदर मोहतरम के शुक्रिया के बाद मैं हमारे मेहमान खुसूसी फजीलतुल शेख मोहम्मद रफ़ीक़ साहिब जामई हफिज़हुल्लाह ताला की भी मशकूर व ममनून हूँ कि आप हमारी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ हाजिर हुई और बड़े ही सब्र व तहम्मुल के साथ इस जलसे में शरीक रहे। आप भी तालिबात और सभी सामाईन के लिए बड़ी अच्छी बातें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह व जज़ाकुमुर रहमान फिद दारैन। बादहू मैं तमाम उलमा इकराम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी आमद से हमारे इस जलसे को रौनक बख्शा। फ़जज़ाकुमुर रहमान व हसनुल जज़ा फिद दारैन। इसके बाद मैं इस मदरसे के सरपरस्त आला और नाज़िम मदरसा और दिगर ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मदरसे को कायम करने में आपकी बहुत सारी मेहनतें रहीं। अल्लाह आपके मेहनतों को काविशों को कबूल फरमाए। आमीन। इनके बाद मैं हमारी मुअल्लिमात का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत सी मेहनतों के साथ इस जलसे को कामयाबी बनाने में साथ दी। जज़ाकुमुर रहमान। ज़िम्मेदारान के शुक्रिया अदा करने के बाद तालिबात के वालिदैन का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात काम काज को छोड़कर यहाँ शरीक हुई और तालिबात की हिम्मत अफजाई करते रहें बल्कि हाजिर होकर हमारे इस जलसे को कामयाब बनाया। अल्लाह आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। अब आखिर में मैं इदारे के हक़ में दुआ कहूँ कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तादम हयात इस इदारे को बाक़ी रख और इसको उरूज पर पहुँचा और यहाँ जो कुछ भी सुने हैं उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र जज़ाकुमुल्लाह। मजलिस के इख्तिताम की दुआ से पहले एक ऐलान ये है कि मस्जिद मोहम्मदिया में हफ्ते में 2 मरतबा यानी हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ख़वातीन के लिए दरसे कुरान का एहतमाम किया गया है और इसी तरह मंगल के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक तफसीर कुरान रखा गया है। एक मुअल्लिमा है आयशा बाजी, उनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि ख़वातीन ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।